حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، کہا المدینہ تو حرم، مدینہ حرم ہے، من آوا فیہ محدثاً، جو کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دے گا، او احدث فیہ، یا وہاں بدعت ایجاد کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے بدعتی پر، بدعت کو پناہ دینے والے پر، بدعت کی حمایت اور نصرت کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری دنیا والوں کی لعنت ہو۔ اور اس کے بعد کہا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے نہ فرض نماز کو قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل نماز کو قبول کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں بدعتی کے سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ بدعت کے پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کیا، سنت کی شاہراہ کو چھوڑ دیا، تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ اختلاف کا شکار ہو جائے گا، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے گا، شیطان کے راستے کے اوپر چل جائے گا، اور اس راستے کے اوپر چلنے والا آدمی جنت کا راہی نہیں ہوگا، پھر وہ جہنم کا مسافر ہوگا۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکتکم علی محجۃ البیضاء، لوگوں میں تمہیں ایک واضح شاہراہ کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی اس کے دن سے زیادہ سفید اور روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے وہی شخص بھٹکے گا، وہی شخص گمراہ ہوگا جس کی تقدیر میں، جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے گمراہی لکھ دی ہوگی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ لگ رہا ہے کہ آپ کا آخری خطبہ ہے، آخری خطبے میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو جو وصیت کی ہے وہ یہی ہے، کہا اوصیکم بتقوی اللہ۔ وہ آیت دیکھیے سورہ بقرہ کی، کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے جانب لوٹائے جاؤ گے، اور پھر تم میں کے ہر آدمی کو اللہ رب العالمین اس کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود رحمه الله في سننه عن إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان أميرا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے
دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، جیسا کہ ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ ذمہ داران جلسہ اور میرے درمیان عنوان میں جو موافقت ہے وہ ہے انسانی زندگی پر بدعات کے مضر اثرات. اس عنوان پر تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور آگے کہا مستقیمہ، سیدھا راستہ. اللہ کا راستہ جس کو اس نے سیدھا کہا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ اگر قرآن مجید سے یہ پوچھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اور اپنے رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی رہنمائی صراط مستقیم کی جانب کرتے ہیں. تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہوا؟ وہ راستہ ہوا جس پر اللہ کی کتاب اور جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ دلالت کرے، وہ صراط مستقیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس راستے کی پیروی کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو. اللہ رب العالمین کا یہ راستہ یہ کتنا اہم راستہ ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلنے کی توفیق طلب کرنے کا حکم ہم کو اور آپ کو دیا ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنی نمازوں میں فرض ہو کہ نفل ہو، مقتدی کی حیثیت سے پڑھ رہا ہو یا امام کی حیثیت سے پڑھ رہا ہو، نماز سری ہو کہ جہری ہو، اگر صراط مستقیم کی ہدایت طلب نہیں کرتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے. کون سا راستہ؟ اللہ اکبر، غور کیجئے. کا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ
جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، جس کے اوپر یہ چلنے والے ہیں۔ یہ سارے کس راستے پر ہیں؟ بتائیے، انبیاء کس راستے پر ہیں؟ صراط مستقیم پر، شہداء صراط مستقیم پر، صدیقین صراط مستقیم پر، اور اللہ کس راستے پر ہے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین بھی اسی صراط مستقیم پہ ملے گا آپ کو۔ اور ایک اور بات سنیے، ابلیس پھر کس راستے پر ہے؟ ہاں، کس راستے پر ہے؟ وہ بھی اسی راستے پر ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اے اللہ رب العالمین، تو نے جب مجھ کو رادہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو اب میں تیرے نیک بندوں کو بھٹکانے کے لیے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اور اس کے بعد ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے۔ ابلیس اپنے مقصد سے بیٹھا ہے، اور مومنین، شہداء، صالحین یہ سب اپنے مقصد سے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو جنت تک لے کر جاتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ بھٹکنے کا خطرہ کس راستے پر ہے؟ ہاں، کس راستے پر ہے؟ اسی صراط مستقیم پر۔ اسی پر چلنے والے کا مقابلہ ابلیس سے قدم قدم کے اوپر ہوگا، اور ابلیس سے ٹکرانا پڑے گا۔ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ہے تو کوئی بھی آدمی اس راستے پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں کچھ مانگو یا نہ مانگو، اللہ سے یہ توفیق ضرور مانگتے رہنا کہ اے اللہ رب العالمین صراط مستقیم کے اوپر ہم کو گامزن رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس راستے کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد آگے کہا فاتبعوا، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے کے اوپر چلو۔ پھر کہا ولا تتبعوا السبل، یہی ہے عنوان سے مناسبت۔ ولا تتبعوا السبل، سبل سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ سبل سے مراد گناہ کے راستے ہیں، معصیت کے راستے ہیں۔ یعنی انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، چاہے جو بھی نافرمانی کرے، چوری کرے یا اور کوئی شراب پیے، یہ سب سبل کے اندر داخل ہیں۔ لیکن ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر زبردست تفسیر کی، کہا کہ نہیں، معصیت کی راہیں، گناہ کے راستے سبل سے مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبل کا تذکرہ صراط مستقیم کے مقابلے میں کیا ہے۔ غور سے سنیے گا بات کو، تب گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ کہ صراط مستقیم یہ پہلے ہم طے کر لیتے ہیں کہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرتی ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا تو اس کے مقابلے میں جو سبل کا ذکر ہے، یہاں وہ راستہ ہوگا کہ جو آدمی خود سے اپنے یا اپنے جیسے کسی بندے کے ایجاد کردہ رسومات کو عملی جامہ پہنا کر کے وہ اللہ سے تقرب چاہتا ہے، یعنی وہ راستہ جس کو لوگوں نے تقرب الہی کا ذریعہ بنانے کے لیے ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور جس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ سبل سے مراد یہاں وہ راستہ ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ معصیت اور گناہ کے راستے مراد نہیں ہیں۔ تب بھی حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ من جملہ طور پہ اگر گناہ کے راستوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، ہاں ٹھیک ہے، حرج کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اولین شمولیت جو ہوگی وہ سنت کے مقابلے میں بدعت کی ہوگی، یعنی وہ راستہ جس کو لوگوں نے خود سے اختیار کیا ہو تاکہ اس راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے مقابلے میں وہ اللہ رب العالمین سے تقرب چاہے۔ یہی تعریف کس کی ہے؟
یہی تعریف ہے بدعت کی۔ اچھا، صحیح حدیث ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے قبرستان، قبر ابھی تیار نہیں تھی، تو بیٹھ گئے سامنے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، لکڑی تھی، آپ نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور اس لکیر کی جانب اشارہ کر کے کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس لکیر کے دائیں بائیں جانب کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی اور کہا ھذہ سبل متفرقہ، یہی متفرق راستے ہیں، اور ان میں سے ہر راستے کے منڈیر کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی جانب لوگوں کو بلا رہا ہے، اپنی جانب لوگوں کو بلا رہا ہے تاکہ وہ صراط مستقیم سے کیا ہو جائیں؟ گمراہ ہو جائیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو سبل سے مراد وہ راستہ ہے جس راستے کو آدمی سنت کے راستے کے مقابلے میں اختیار کرتا ہے، اور اس راستے پر چل کر کے وہ تقرب اللہ، اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ سبل متفرقہ پر، بدعات کی پگڈنڈیوں پر چلنے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتفرق بکم ای تمیل بکم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر کسی شخص نے سبل متفرقہ کو اختیار کیا، بدعت کے پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کیا، سنت کی شاہراہ کو چھوڑ دیا، تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ اختلاف کا شکار ہو جائے گا، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے گا، شیطان کے راستے کے اوپر چل جائے گا، اور اس راستے کے اوپر چلنے والا آدمی جنت کا راہی نہیں ہوگا، پھر وہ جہنم کا مسافر ہوگا۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکتکم علی محجۃ البیضاء، لوگوں میں تمہیں ایک واضح شاہراہ کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی اس کے دن سے زیادہ سفید اور روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے وہی شخص بھٹکے گا، وہی شخص گمراہ ہوگا جس کی تقدیر میں، جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے گمراہی لکھ دی ہوگی، وہی آدمی گمراہ ہوگا۔ اسی سلسلے میں میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، اس حدیث کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اپنے موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ حدیث دیکھیے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے ارباز ابن ساریہ سے روایت کیا، حدیث صحیح اور حسن درجے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز پڑھائی۔ کون سی نماز تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ فجر کی نماز تھی، حافظ ابن حجر کہتے ہیں فجر کی نماز تھی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ظہر کی نماز تھی۔ چلیے کوئی بھی نماز تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کی طرف التفات کرتے ہیں، مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، مڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، بڑا بلیغ خطبہ، فوعدنا موعظۃ بلیغۃ، اتنا بلیغ خطبہ دیا، اتنا بلیغ خطبہ دیا کہ سامعین کے دل دہل گئے، ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برسنے لگی، ایسا خطبہ ہوا۔ سامعین میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، آخری خطبہ ہے، لگتا ہے آپ اس کے بعد امت کو مخاطب کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، فأوصنا، کچھ وصیت کر جائیے، کچھ نصیحت کر جائیے۔ غور سے سنیے حدیث کا، کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی دیکھیے، کہا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اس تقوی کی تفسیر کی، اور قربان جائیے اس وصیت کو قرآن مجید کے اس آیت سے ملائیے جس پر مفسرین کا شبہ اجماع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی الہی کے نزول کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا تھا،
اس کو ختم کیا تو جس آیت پر ختم کیا اس آیت کے اندر اللہ نے تقوی کی وصیت کی. اور پیارے مصطفیٰ سے صحابہ نے سوال کیا کہ لگ رہا ہے کہ آپ کا آخری خطبہ ہے, آخری خطبے میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو جو وصیت کی ہے وہ یہی ہے, کہا اوصیکم بتقوی اللہ. وہ آیت دیکھیے سورہ بقرہ کی, کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے جانب لوٹائے جاؤ گے, اور پھر تم میں کے ہر آدمی کو اللہ رب العالمین اس کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دے گا. اور یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں, کہا اوصیکم بتقوی اللہ. لوگو میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تقوی ہے کیا چیز؟ آگے تفسیر کی, کہا والسمع والطاعہ. ایک ایک جملہ یہ وصیت کا ہے, اور نصیحت اور وصیت میں فرق ہے. غور کیجئے گا, نصیحت کہا چلو ہلکی چیز ہے, لیکن وصیت کا ایک ایک جملہ غور سے سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے تعلق رکھتا ہے. جو تاکیدی حکم وصیت کے اندر پایا جاتا وہ نصیحت کے اندر نہیں پایا جاتا. اس لیے جملہ ہے اوصینا, وصیت کیجئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ. لوگوں میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اور اس کے بعد کیا کہا دیکھیے, والسمع والطاعہ وَإِن كَانَ أَمِيرًا حَبْشِيًّا. اپنے امیر کی, اپنے حاکم کی, اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سمو طاعت کرنا. نیک اور بھلائی کی باتوں میں کیا کرنا؟ سمو طاعت کرنا. وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا. اگرچہ وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو اس کی بات ماننا. اگر وہ امیر ہے تمہارا تو تم اس کی سمو طاعت کرنا, اس کی بات ماننا. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. غور سے سنیے, ایک صحابی کو پیارے مصطفیٰ نے سفر کا امیر مقرر کیا. کسی معاملے میں وہ ناراض ہو گئے, لوگوں کو کہا کہ اکٹھا کرو لکڑیاں. آگ جلا دی گئی اور حکم دیا کہ چلو تم سب کے سب اس پہ کود جاؤ. لوگ کودنے کے لیے جا رہے تھے. ایک نوجوان فقام شاب منہم, حدیث کے الفاظ ہے, ایک نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کودیں گے. جملے پہ غور کیجئے, یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کودیں گے, کہا ہم ابھی نہیں کودیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں, کیونکہ ہم نے نبی کا کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں. اب آپ آگ میں داخل کر رہے ہو دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھتے ہیں. یہ صحابی نے منہج دیا, غور کیجئے گا, منہج دیا رہتی دنیا والوں کے لیے کہ کوئی بھی ہو, امیر ہو, حاکم ہو, حکمراں ہو, اگر اس کی بات کتاب و سنت کے بات سے ملتی ہے تب ہم اس کو قبول کریں گے. بصورت دیگر اس کی بات چاہے کسی کی بھی بات کیوں نہ ہو اس کی بات کو ہم کیا کریں گے؟ ناقابل قبول کر دیں گے, رد کر دیں گے, اس کی بات نہیں مانیں گے. وَإِن كَانَ أَمِيرًا حَبْشِيًّا. اس کے بعد کہا کہ اس لیے سمو طاعت کرو, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي. جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا, ہم اور آپ, جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا, جیسا کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مرغی کی آنت یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے, اس کو طے کرنے کے لیے 18 اقوال ہیں. فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں. فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. بنیادی طور پر, قومی طور پر, مسلکی بنیادوں پر, ملی بنیادوں پر, سماجی بنیادوں پر, خاندانی بنیادوں پر اختلاف موجود ہے. کہا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا. اختلاف امت کے اس زمانے میں نبی نے جو قندیل ہمارے لیے جلائی ہے, جس سے ہم شب ظلمت کی تاریکی کا سینہ چیر کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں, ضلالت و گمراہی کے گھٹ سے نکل سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امت کے زمانے میں تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا, لازم پکڑنا خلفائے راشدین کی سنت کو.
और वह इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, बचना बचना दीन में नई चीज़ों को पैदा करने से, क्योंकि ऐसी तमाम तर ईजादात, मुहदसात, ये सब के सब क्या हैं? बिदआत हैं, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने का जरिया है। देखा आपने हदीस? मेरे भाइयों, इस हदीस को अगर फैलाया जाए और इस हदीस की अगर तशरीह की जाए तो फिर पूरा जलसा इसके ऊपर ख़त्म हो जाया जा सकता है। इसके अंदर जो इल्म है, उलमा ने इसका इत्तना किया है और इस पर किताबें लिखी गई हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। इस हदीस की शरह उठाइए और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर किस तरह से गंजे गिरा माया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कीमती ख़जाने इसके अंदर दाखिल किए हैं। अब पूरी बातों को मैं तो यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन चंद एक झलक आपके सामने मैं देता हूँ, सुनिए। कहा अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना। इब्ने कय्यिम कहते हैं सुन्नत यहाँ पे 4 मानों में है। गौर से सुनिएगा, कितने मानों में है? 4 मानों में है। सुन्नत का एक माना है तरीका, सुन्नत का एक माना तरीका, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका का। सुन्नत का दूसरा माना हदीस, सुन्नत का दूसरा माना हदीस, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। जहां किताबुल्लाह के साथ सुन्नत का जिक्र हो, उससे समझिएगा कि वहां मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और उसी को हदीस किन चीजों पे है? तो कहा कि 3 चीजें उसके अंदर शामिल हैं। अल हदीस युतलकु अला कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल को, आपने कोई काम किया है उसको, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीर को, यानी किसी सहाबी ने आपकी मौजूदगी में कोई काम किया, या आपकी मौजूदगी में तो नहीं किया लेकिन नबी को खबर दी गई कि फलां ने ऐसा किया है, सुन करके आप खामोश रहे, उसको मना नहीं किया, तो ये भी क्या है? हदीस है। ये भी हदीस है। कहा ये तीनों चीजें इसके अंदर दाखिल हैं। ये 2 बात हुई, एक तरीका, एक सुन्नत माने हदीस, और तीसरा माना या हदीस का या सुन्नत का तीसरा इतलाक जो है वो कहते हैं सुन्नत बमुकाबला बिदअत। जैसे इस हदीस में कहा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतु खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व उद्दू अलैहा बिन नवाजिज़, और आगे कहा व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, सुन्नत के साथ बिदअत का तज़किरा किया। यानी पता चला कि सुन्नत बमुकाबला बिदअत भी बोला जाता है। अगर एक आदमी को ये कहा जाए कि तू बिदअती है, तो उसके मुकाबले में सुन्नत पे अमल करने वाला आदमी क्या कहलाएगा? सुन्नी कहलाएगा। समझ में आई बात? और इसी को मिफ्ताह दारी सआदा के अंदर बयान किया। कहा कि अगर उमूमी तौर पे तकसीम किया जाए तो 2 तकसीमात बनती हैं। कहा वो लोग जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खुलफाए अरबा के खिलाफत के कायल हैं, इन तमाम को सुन्नी कह दो, बकिया जितने लोग हैं उनको फिर रवाफिज कहो या शिया कहो। बहरहाल ये अलग तकसीम है, उस जानिब में आपको लेकर जाना नहीं चाहता। तो सुन्नत का ये दूसरा इतलाक हुआ, तीसरा इतलाक हुआ, और चौथा इतलाक सुन्नत बोल करके मुराद लेते हैं क्या? सुन्नत बोल करके वाजिब का उल्टा, यानी कहेंगे कि ये काम वाजिब है, यानी जरूरी है, उसके मुकाबले में जो मुस्तहब अमल होगा उसको कहेंगे कि ये काम क्या है? सुन्नत है, ये काम सुन्नत है। तो ये 4 इतलाकात हैं। इब्ने कय्यिम कहते हैं कि यहाँ अलैकुम बिसुन्नती में ये चारों इतलाकात शामिल हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि अगर सही सनद से नबी से कोई बात साबित हो जाए तो फिर किसी के कौल को, किसी के किरदार को, किसी के गुफ्तार को देखने की जरूरत नहीं है। ये बिदअत समझा रहा हूं आपको। आज लोग ये कहते हैं कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, हमारे इमाम को यह हदीस न मिली, उन्होंने ये फतवा दिया है। भाई इमाम को वह हदीस नहीं मिल सकती है, और इमाम ने उससे बरात का इजहार किया। चारों इमाम ने ये ऐलान किया कि लोगों इदा सह्हल हदीस फहुवा मजहबी। इमाम अबू हनीफा कहा करते थे कि जब हदीस सही मिल जाए उसी को इमाम का मजहब समझना। इमाम शाफी क्या कहते थे? देखिए, कहा लोगों इदा वजदतुम फी किताबी,
اگر تم میری کتاب میں کوئی ایسی بات پاؤ خلاف ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے مخالف ہو، تو شافعی مر گیا ہے کہ زندہ ہے یہ مت دیکھنا۔ فانا راجع عنہا فی حیاتی و بعد مماتی، میں اپنے زندگی میں بھی اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں۔ امام نے برات کا اظہار کر دیا۔ آج لوگ اماموں کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں اور ٹانا گھیچی کرتے ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ آپ کو حدیث خوب معلوم ہے، ہمارے امام کو حدیث نہیں معلوم تھی۔ اٹھائیے امام احمد ابن حنبل کو، کہتے تھے لوگوں مجھے تعجب ہے اس قوم کے اوپر کہ جو سندوں کو جانتی ہے، پیارے مصطفیٰ سے وارد احادیث کو جانتی ہے، پھر سفیان ثوری کے قول پہ جاتی ہے، ابراہیم نخعی کے قول پر جاتی ہے، فلان اور علان کے قول کے اوپر جاتی ہے۔ لوگوں، جو دین پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں تھا، تم آج کل کے زمانے میں اگر اس کو دین سمجھو گے، وہ دین کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اوپر کہا تھا کہ فَكُلٌّ مِّنَّا مَأْخُوذٌ وَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ، دنیا والوں سنو، ہم میں کا ہر آدمی بات قبول کیے جانے کے لائق ہے اور اس کی بات چھوڑ دینے کے لائق ہے، الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کی۔ واشار الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس قبر والے کی کوئی بھی بات چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، اس کی ساری باتیں قبول کرنے کے لائق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے منہج، یہی ہے منہج۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات سن لیجئے، لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ چلو نبی کی سنت نہیں ہے، خلفائے راشدین کی بات تو ہے۔ میرے بھائیوں، انصاف یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں خلیفہ راشد میں سے کسی ایک کا قول الگ ہو اور نبی کی سنت الگ ہو تو نبی کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ خلیفہ راشد میں سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہی قول کیوں نہ ہو، ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی واضح مثالیں اپنی زندگی کے اندر دی ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں سنتوں سے کس طرح سے نزاعات کا فیصلہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو چکا ہے، سقیفہ بنی سعدہ میں پورے مدینے کے کریم اکٹھا اور جمع ہیں، کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، کون امیر بنے گا؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار نے کینڈیڈیٹ بنا کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر داخل ہوئے، حضرت عمر ابن خطاب داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک حدیث پڑھی، کہا سنو، میں نے پیارے مصطفیٰ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، الائمۃ من قریش، قریش سے امیر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، یہ میں نے حدیث سنی ہے۔ تمام کے تمام صحابہ رک گئے، جو کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے منا امیر ومنکم امیر، انصار میں سے ایک امیر بنا دیتے ہیں، مہاجرین میں سے ایک امیر بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے حدیث پڑھ دی، سارے کے سارے لوگ چپ ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے وراثت کا مسئلہ آیا، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر ابن خطاب تھے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر نبی کے مال کی وراثت تقسیم کی جائے گی تو میری بیٹی کو بھی حصہ ملے گا، حضرت عمر کے بیٹی کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ یہ سب ازواج مطہرات میں ہیں۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، ہم وراثت نہیں بانٹتے، ما ترکناہ صدقہ، جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں سب کے سب صدقہ ہو جاتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ اپنے گھر لوٹ گئے، حضرت ابو بکر کے اس فیصلے کو جو حدیث کے عین مطابق تھا اس کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، تمتع کے سلسلے میں عمر ابن خطاب نے جب لوگوں کو منع کیا، نیت بہت اچھی تھی، خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے بعد گھوم رہے تھے، دیکھا خانہ کعبہ ویران ہے، آدمی نہیں ہے۔ پوچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا لوگ دور دراز سے آتے ہیں سفر کر کے، تمتع کے ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، تو پھر کون آوے گا؟ مشقت برداشت کر کے، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، لوگ اونٹوں کے اوپر سفر کر کے جاتے تھے اور جانوروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سفر کر کے جاتے تھے، یہ معاملہ تھا۔ حضرت عمر نے فیصلہ دیا، غور سے سنیے گا، فیصلہ دیا حضرت عمر نے، کہا کہ آج کے بعد کوئی تمتع نہیں کرے گا، مخالفت میں کوئی دوسرا نہیں، ان کے گھر کا ایک فرد، ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمتع کروں گا، میں تمتع کروں گا۔ حضرت عمر کو خبر ہوئی، آپ نے بیٹے کو طلب کیا، کہا کیا کرتے ہو تم؟
تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ دیا ہے؟ کہا ابا جان ایک بات سنو، اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ دیجئے گا، جو فیصلہ آپ کو دینا ہوگا دیجئے گا۔ کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یتبع ام امر عمر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے یا آپ کی بات؟ یہ سن کر کے حضرت عمر نے کیا کہا؟ کہا اللہ کا شکر ہے جس نے عمر کو تیرے جیسا بیٹا دیا، اگر تو نہ ہوتا تو عمر اس مسئلے میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ ہے سنت میرے بھائیوں، یہ سنت کی بالادستی ہے، اور سنت سے صحابہ کرام کا لگاؤ اور سنت سے صحابہ کرام کا تمسک اور چمٹاؤ اس طرح تھا کہ جو سنی ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، اور جو سنت کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے وہ پھر ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل ہیں، مدینے کے گلیوں میں چل کر جا رہے ہیں، ایک شخص ہے، چھوٹا بچہ ہے، کنکری اڑا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے ان کو نصیحت کی، سمجھایا کہ بیٹا نہیں کرو، کنکری کاہے اڑاتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، نبی نے منع کیا ہے۔ اور گئے اپنے کام سے کام کر کے واپس لوٹے تو دیکھا کہ پھر بھی وہ اڑا رہا ہے کنکری، تو کہا کہ میں نے تمہیں حدیث رسول سنایا ہے اور تم پھر اسی کام پہ ہو۔ قسم اللہ کی اگر تم بیمار ہوئے تو تمہاری عیادت نہیں کروں گا، اور اگر مر گئے تو تمہارا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم سنت کا مذاق اڑاتے ہو۔ حدیث مصطفیٰ سنایا تھا، تم کو چاہیے تھا کہ تم اس کے اوپر عمل کرتے۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں ہیں، اب ان مثالوں کی طرف میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا، موضوع سمیٹتا ہوں۔ بدعت کے مضر اثرات انسانی زندگی کے اوپر پڑتے کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا اثر ایک بدعتی کاموں کا انسانی زندگی کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ جو بھی کوئی کسی بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے اعمال رد ہو جاتے ہیں۔ حدیث سنیے، ام المومنین سے حدیث مروی ہے، کہا من احدث فی امرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، ما لیس منہ، جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل رد ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے، اس کا وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ نبی نے کہا ہے من احدثا، جو دین میں بدعت ایجاد کرے، ہم نے تو ایجاد نہیں کی ہے، ہم اپنے جیسے کسی بندے کے ایجاد کیے ہوئے بدعت پہ عمل کر رہے ہیں، کسی مولوی نے پہلے عمل کیا تھا اس کے عمل پہ کر رہے ہیں۔ قربان جائیے پیارے مصطفیٰ کے اوپر۔ دوسری حدیث آپ نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد سواء احدث او لم یحدث، بدعت تم نے ایجاد کی ہو یا تم اپنے جیسے کسی بندہ کے ایجاد کردہ بدعت کے اوپر عمل کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں تمہارا عمل کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا، ناقابل قبول ہو جائے گا۔ یہ بدعت کے اوپر عمل کرنے والوں کے نقصانات میں سے سب سے پہلا نقصان ہے۔ اب یہاں پر ایک علمی بحث ہے، اب اس بحث میں ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ بدعت کے کون سے اعمال مردود ہوں گے، اس پہ علماء نے بحث کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بدعتی کے سارے اعمال چاہے وہ موافق سنت کیوں نہ ہو، وہ بھی رد کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی رد کر دی جائے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہا المدینہ تو حرم، مدینہ حرم ہے، من آوا فیہ محدثاً، جو کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دے گا، او احدث فیہ، یا وہاں بدعت ایجاد کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے بدعتی پر، بدعت کو پناہ دینے والے پر، بدعت کی حمایت اور نصرت کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری دنیا والوں کی لعنت ہو۔ اور اس کے بعد کہا لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے نہ فرض نماز کو قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل نماز کو قبول کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں بدعتی کے سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نقصانات میں سے یا بدعت کے مضر اثرات میں سے دوسرا اثر جو انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے یا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بدعت پر قیامت تک جتنے سارے لوگ عمل کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہلے بدعتی کو اتنا عذاب دے گا جس نے بدعت کو دنیا کے اندر ایجاد کیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت سنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह व मिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। सूरह नहल की आयत है कि जब इन मक्का वालों से पूछा जाता है कि कुरान मजीद जो अल्लाह के तरफ से नाजिल करदा किताब है, इस बाबत तुम क्या कहते हो, तो वो कहते हैं असातीर अव्वलीन है, दास्तान पारीना है, अगले लोगों की किस्से और कहानियों की किताब है। अल्लाह ताला कहता है कि इन जालिम बदबख्तों ने यह कह करके वो जुर्म अजीम किया है कि अब क़यामत तक जो भी कोई शख्स कुरान के खिलाफ तबर्राबाजी करेगा या कुरान को बुरा भला कहेगा, उतना गुनाह अल्लाह ताला मक्का वालों को देगा। गौर कीजिए, कोई तस्लीमा नसरीन, कोई सलमान रश्दी आज के दौर में अगर कुरान को बुरा भला कहेगा तो जितना गुनाह इसको होगा उतने ही गुनाह मक्का वालों के उन काफिरों को होगा जिन्होंने कुरान मजीद को सबसे पहले बुरा भला कहा था। आज लोग बिदत ईजाद करके चले जाते हैं, उसके नतीजे के ऊपर गौर नहीं करते। अल्लाह कहता है कितना बुरा बोझ ये लोग उठाते हैं। अला साअ मा यज़िरून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, ला तुक़्तलु नफ्सुन ज़ुल्मन इल्ला सुनिअ लहू इब्नु आदमिल अव्वल किफ़लुम मिन दमिहा लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल क़त्ल। दुनिया में जो भी कोई शख्स मजलूमाना तरीके के ऊपर कत्ल कर दिया जाएगा, उसके कत्ल के गुनाह का कुछ न कुछ छींटा हजरत आदम के पहले बेटे काबिल के गर्दन पे भी पड़ेगा, इसलिए कि उसने दुनिया में सबसे पहले नाहक खून बहाने का ये तरीका ईजाद किया था। फरमाया मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फअलैहि मिस्लुहा व मिस्लु मन अमिला बिहा। और उसके बाद कहा व मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यअतन फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा ला यनकुसु मिन औज़ारिहिम शैया। जो हमारी दीन में कोई नई बात ईजाद करेगा, नई बात के ऊपर अमल करने वाले तमाम लोगों के गुनाहों के बराबर अल्लाह ताला उस शख्स को गुनाह देगा जिसने पहली मर्तबा दुनिया में बिदत को ईजाद किया है। देख रहे हैं नुकसान आप। इस हदीस को कोट करने के बाद इब्न कय्यम लिखते हैं, जुमला सुन लीजिए, 1 करोड़ भी इस जुमले का कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। इब्न कय्यम कहते हैं फलहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 2 हौज़ दिया था, 2 हौज़ दिया था। हौज़ुन फिल आखिरा व हौज़ुन फिद दुनिया। एक हौज़ आखिरत में, एक हौज़ दुनिया में। का दुनिया में जो हौज़ है वो प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जो इस सुन्नत से जितना पीने वाला होगा, हौज़ से उतना ज़्यादा पिएगा, और जो इस सुन्नत से जितना रूगर्दानी करने वाला होगा, नबी के हौज़ से क़यामत के दिन वो उतना दूर कर दिया जाएगा। ये देखा आपने। बस एक और आखिरी बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बिदत के बुरे असरात इंसानी ज़िंदगी पर यह पड़ते हैं कि मेरे भाइयों सुन्नतें मुर्दा हो जाती हैं, सुन्नतें मुर्दा हो जाती हैं। हज़रत सुफियान इब्न अतिया ताबई हैं, कहते हैं कि जब भी कोई कौम अपने दीन में कोई बिदत ईजाद करती है तो अल्लाह ताला उस बिदत के नतीजे में एक सुन्नत को उस कौम से उठा लेता है, एक सुन्नत को उठा लेता है। वलम युईदहा इला यौमिल क़ियामा। काफिर वो सुन्नत लौट करके रुए जमीन पर नहीं उतरती है, नहीं उतरती है। का क्यों नहीं उतरती है? का इसलिए कि बिदअती बिदअत के ऊपर हमेशा अमल करता है। का इसलिए साहिबुज़ ज़िना यतूब व साहिबुल बिदअति लैसा लहू तौबा। किसी का कौल है, कहा कि एक ज़िनाकार, चोरी करने वाला आदमी तौबा कर सकता है, इसलिए कि अगर वो मोमिन है तो चोरी को चोरी समझ के करता है, गुनाह समझ के करता है, और बदकारी को बदकारी समझ के करता है। लेकिन एक बिदअती सीना ठोक के बिदअत करता है, ढोल बजा के बिदअत करता है, और वो ये समझता है कि तकर्रुब इल्लाह का यही जरिया है, अल्लाह को खुश करने का यही जरिया है। और उसकी एक मिसाल लीजिए कि बिदअत के नतीजे में सुन्नत कैसे उठा ली जाती है। फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआओं का जो सिलसिला शुरू किया लोगों ने, तो होता था, अभी आपने हदीस सुनी है, नमाज ख़त्म करने के बाद सहाबा किराम से प्यारे मुस्तफ़ा मुल्तफित हो जाते थे, घूम जाते थे। आज ये नहीं होता। आज होता क्या है, नमाज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह किया और उसके बाद हाथ उठा दिया। पीछे जो मुअज्जिन बैठे हुए हैं जोर से कहते हैं आमीन, और सारे लोग कहा आमीन शुरू कर दिया। वो जो घूमने की सुन्नत थी, दाएं और बाएं जानिब अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम, ये पढ़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामीन की तरफ इल्तिफात करते थे। ये सुन्नत खत्म हो गई। रात रात भर ढोल और ताशों के
दाव के ऊपर नाचने वाले लोग फजर की नमाजों से अक्सर गाफिल होते हैं, सुन्नतों से अक्सर गाफिल होते हैं। ये एक अलग बाब है, इसको मैं छेड़ना आपके सामने नहीं चाहता। बस मुश्ते अज़खिर वारे और 2-4 मिनट अगर हो जाए तो मेरा मौजू मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, तो ये है सुन्नत का मामला। अब उसके बाद आइए, एक नुकसान ये पैदा होता है बिदअतों का कि मुस्लिम मुआशरे में इख्तिलाफ व इंतशार पैदा होता है, इख्तिलाफ व इंतशार पैदा होता है इन्हीं बिदअतों। जब तक उम्मत किताब व सुन्नत के ऊपर अमल पैदा रही, उम्मत एक रही, पहला फिरका पैदा हुआ उम्मत के अंदर खवारिज का, उम्मत 2 धड़ों के अंदर तकसीम हो गई, शिया और खवारिज हो गए। फिर इन्हीं खवारिज के कोख से जन्म लिया मुर्जिया ने, मोतजिला ने, जहमिया ने, कदरिया ने, और इन लोगों ने अहले सुन्नत के खिलाफ जो उद्यम मचाई है वो तारीख की एक दास्तान है मेरे भाइयों। अहले सुन्नत के उलमा को पकड़वा करके जेल के सलाखों के पीछे किन्होंने डाला था? तारीख गवाह है। इमाम अहमद इब्न हंबल को जेल के सलाखों के पीछे किसने डाला था? किसने डाला था इमाम इब्न तैमिया को तलाक सलासा के मसले में जेल के सलाखों के पीछे? किसने क्या क्या जुल्म नहीं किया है इन लोगों ने उलमाए अहले सुन्नत के ऊपर। जो सुन्नत क्यों? इसलिए कि वो अपने बिदअत को फरोग नहीं दे सकते थे, बिदअत की तरवीज और इशाअत नहीं कर सकते थे। जब तक ये अहले सुन्नत के उलमा को जेल के सलाखों के पीछे न डालें, आज भी ये खेल जारी है मेरे भाइयों, आज भी ये खेल जारी है। लेकिन डरने की जरूरत कतई नहीं है। मनहज को पकड़िए, मनहज को पकड़िए, क्योंकि ये वो मनहज है जिसमें हर चीज मौजूद है। लोग आज सिर्फ बात करते हैं खिदमत खल्क की, खिदमत खल्क की, खिदमत खल्क की। खिदमत खल्क करने वाला अब्दुल्ला इब्न जदआन से बड़ा कोई नहीं था, जिसके घर का चूल्हा कभी पूछता नहीं था। उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया था कि क्या होगा उसका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जहन्नमी है, जहन्नमी अब्दुल्ला इब्न जदआन का। इतने लोगों को खाना खिलाता था, इतना मेहमान नवाज था, का तौहीद था उसके पास। क्या सहाबा की जिंदगी में खिदमत खल्क नहीं पाया जाता? एक शख्स का जनाजा उठ रहा है, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, कहा कर्जा है इसके हाथ में, मैं जनाजा नहीं पढ़ता, तुम लोग पढ़ लो। मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान साहबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह जनाजा पढ़ दीजिए, मैं कर्जा अता करूंगा। कहा अलल वफा, वफादारी की उम्मीद करते हो, वफादारी का वादा करते हो, कर्जा निभा दोगे? कहा हाँ अल्लाह के नबी हम निभा देंगे। ये खिदमत खल्क नहीं है? सहाबा किराम से बढ़ करके खिदमत खल्क किसने किया है? वो जो आया था इस हिंदुस्तान के अंदर, वो कौन सा जज्बा लेकर के आया था कि जब वो लौट कर जा रहा था तो लोग उसकी पूजा करते थे। हम ये नहीं चाहते कि किसी इंसान की पूजा की जाए, लेकिन मेरे भाइयों मुदाहनत न बरती जाए, किसी को खुश करने के लिए सुन्नतों को कुर्बान न किया जाए, किसी को सीधा करने के लिए नबी के उसूलों से दस्तबरदार न हुआ जाए। यही वो चीज़ है अहले हदीसों जो हमारे पास मनहज के नाम पे जिंदा है। खुदा ना दुनिया में कोई भी चीज़ इस मनहज का कीमत अदा नहीं कर सकती। हमें फख्र है इस बात पर कि हम उसी मनहज पे, उसी तरीके पे चल रहे हैं जो इस्लाम सहाबा पे नाजिल हुआ था, जो इस्लाम प्यारे मुस्तफा पे नाजिल हुआ था। इसी पर जमे रहिए और अल्लाह की बशारत उसके नबी की ज़बानी कबूल कीजिए। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। क़यामत तक बाकी रहने वाली ये जमात है। और दुनिया वाले कान खोल करके सुन लें कि मुवहिदीन की चटाई पे बैठने वाले इन उलमा की और ये कमज़ोर लोगों की मुट्ठी भर जमात जब तक मौजूद है तब तक क़यामत नहीं आती है। जिस दिन ये जमात ख़त्म हो गई उसी दिन क़यामत कायम होगी और उसी दिन ये दुनिया तहवाला कर दी जाएगी। तुम्हारा वजूद इस दुनिया वालों के लिए रहमत है, तुम्हारा वजूद इस समाज और सोसाइटी के लिए रहमत है। अपने इस नसीबे के ऊपर फ़ख्र करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, मनहज के ऊपर जम जाओ, बिदअतों से इज्तिनाब करो, सुन्नत से मोहब्बत करो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाब।